بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 125 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 125 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 263 اور 264 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کی نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے نہایت ہی آسان طریقے کے ساتھ دو اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک اسلوب ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اور یہ تمام تر علامتیں معلم القرآن کے اندر ہم نے ساری جتنی بھی ٹوٹل اس کے اندر استعمال ہونے والی ہیں ترجمے کو سیکھنے کے لیے، وہ ایک مکمل معلم القرآن بک ہے، اس کا مکمل A to Z جتنے بھی اس کے اندر قواعد ہیں ان کو بھی پڑھایا گیا ہے۔ اس کے تقریباً 16 لیکچر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھے تو ان کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ ان سے کافی فائدہ ہوگا۔ جو سب سے پہلے اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ اس میں یہ 3 رنگ جو استعمال کیے گئے ہیں، سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا، کہ اس کے پیچھے ہو، اذن، اظہار ثانی، یعنی اس صدقے سے بہتر اچھی بات کرنا ہے جس صدقے کے اندر صدقہ دینے کے بعد جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کو تنگ کیا جائے، اس کو پریشان کیا جائے، تو پھر ایسا صدقہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، حلیم، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلانے کے سبب، والاذی، اور دکھ پہنچا کر۔ یعنی یہ 2 چیزیں ہیں، ایک صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا، دوسرا دکھ یا کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ صدقے کو باطل کر دیتی ہے، صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالذی، اس کی طرح جو، ينفق مالہ، خرچ کرتا ہے اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر، ولا یؤمن باللہ، اور نہ وہ ایمان رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل صفوان، اس چٹان کی مثال کی طرح ہے، علیہ تراب، کے اس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر برسے اس پر زوردار بارش، فترکہ صلدا، تو چھوڑ دے اس کو بالکل صاف، لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبوا، اس سے جو ان سب نے کمایا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا کفر کرنے والی قوم کو۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اپنے سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعھا اذن، کہ اس کے پیچھے ہو اعذار ثانی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غنی حلیم، بے نیاز، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت تم ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلانے کے سبب، والاذی، اور دکھ پہنچا کر، کالذی، اس کی طرح جو، ينفق مالہ، خرچ کرتا ہے اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر، ولا یؤمن باللہ، اور نہ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال اس چٹان کی مثال کی طرح ہے، علیہ تراب، کے اس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر برسے اس پر زور کی بارش، فترکہ صلدا، تو چھوڑ جائے اسے بالکل صاف، لا یقدرون، نہیں وہ سب قدرت رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبوا، اس سے جو ان سب نے کمایا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔
اب اسلوب نمبر 2 کے تحت اس سبق کو سمجھیے۔ اسلوب نمبر 2 کیا ہے؟ تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، یعنی اردو زبان کے اندر جو ہم الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دوسرے اسلوب کے اندر جو 3 رنگ دیے گئے ہیں ان میں کالا رنگ ان الفاظ کے لیے ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت، یصیبھا اصابہ، اب مصیبت مصائب، تعملون عمل اعمال، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو کافی وقت اس میں صرف ہوگا، یہ سامنے آپ کے آپ نظر دوڑا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ذریتن، ذریت آدم اولاد، ضعفاء ضعیف، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو ان میں کالا رنگ جو ہے وہ اردو میں مستقبل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے۔ نیلے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن پاک میں بار بار آتے رہتے ہیں، اگر ہم ان کو بار بار پڑھیں گے تو ہم بہت جلدی یاد ہو جائیں گے۔ اور سرخ رنگ کے وہ الفاظ ہیں جو نئے الفاظ ہیں جنہیں آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قول معروف، اچھی بات کہنا، و مغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعھا، اذن کے اس کے پیچھے ہو اعزار ثانی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، حلیم، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، مت ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور دکھ پہنچا کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر، ولا یؤمن باللہ، اور نہ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل صفوان، اس چٹان کی مثال کی طرح ہے، علیہ تراب، کے اس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر برسے اس پر زور کی بارش، فترکہ صلدا، تو چھوڑ جائے اسے بالکل صاف، اسے یعنی ریاکار کی جو مثال ہے وہ اس میں بتلایا گیا، سمجھایا گیا کہ ریاکاری کرنے والے کا یہی حال ہوتا ہے، جیسے وہ چٹان سے مٹی اڑ جاتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، تو اس کے خرچ کیے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا یقدرون، نہیں قدرت رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر جو مشکل یا نئے الفاظ ہیں وہ سلدن ہے، جس کا معنی بالکل صاف، اصابہ، برسے، وابل، زور کی بارش، صفوان، ایک چٹان۔ اور اسی طرح جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 263 ہے، اس میں کوئی لفظ بھی نہیں ہے جو سرخ رنگ کے اندر ہو، یہ چند الفاظ ہیں، تقریباً 4 الفاظ ہیں جو آج کے ہمارے سبق کے اندر ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔